منصبدار کو ریکروٹ کیسے کیا جاتا تھا؟ یعنی سول بیوروکریسی میں، مغل پیریڈ میں سول بیوروکریسی میں آنے کے لیے منصبدار کی ریکروٹمنٹ کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک بڑا دلچسپ طریقہ تھا. سسٹم بڑا سینٹرلائز تھا. یہ سب چیز بادشاہ کی ثوابدید پہ تھا کہ وہ کس کو منصبدار کا عہدہ دیتا ہے. اس کے لیے بہت سے ینگ آدمی دور دراز سے آتے تھے. اس میں جیسے میں نے کہا افغانی بھی ہوتے تھے، تورانی بھی ہوتے تھے، ایرانی بھی ہوتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں آئیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی نگاہ، بادشاہ کی نگاہ جو ہے وہ ان پر پڑے. اچھا، اس میں منصبدار کے لیے اونچا لمبا قد، یہ اس وقت کا کرائیٹیریا تھا. اونچا لمبا قد اور مضبوط اور طاقتور، یہ سب چیزیں ہونا بھی بڑا ضروری تھا. تو ہر ایک کی کوشش جو منصبداری کا عہدے میں آنا چاہتا تھا، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نگاہ میں آئے. تو بادشاہ اس کو سلیکٹ کیسے کرتا تھا؟ بہت کیئرفلی. بادشاہ ظاہری بات ہے، ایک تجربہ، ایک اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ملنا، اور وہ لوگوں کی اسیسمنٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے. لیکن بہت ہی ایک کیئرفل، اور ایک اگرچہ کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں کتابوں میں نظر آتا کہ ان کی سلیکشن ہوتی تھی، ہوتا یہ صرف سارا بادشاہ کی ثوابدید پہ تھا. لیکن بادشاہ اس منصبدار کو بہت ہی کیئرفلی اس کو سلیکٹ کیا کرتا تھا. اب اس کی وجہ یہ تھی، اچھا اس میں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ فیورٹزم کا ایلیمنٹ ہوتا تو تھا، لیکن ٹیلنٹ کو اگنور نہیں کیا جاتا تھا. اور جو سب سے پہلا عہدہ کسی کو بادشاہ دیتا تھا، وہ اس کو اپنا ذاتی محافظ یا اپنی جو اس کی فوج یا جو اس کی لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے، سب سے پہلا عہدہ جو ہے منصبداری کا، وہ اپنے نزدیکی محافظین میں سے جو ہوتا تھا ان کو، وہ اس کو عہدہ دیتا تھا. اگر بادشاہ کو کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ واقعی ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور یہ واقعی اس میں کوئی گن ہے، تو وہ اس کو سب سے پہلے مزید اس کو اسیس کرنے کے لیے اپنے قریب ترین جو لوگ ہیں اس میں دیتا تھا. اور سب سے پہلا جو رینک ہے وہ 10 کا رینک اس کو ملتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ ہیریڈیٹری ایلیمنٹ ہوتا تھا، لیکن یہ اکبر کے دور میں کم سے کم استعمال ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہسٹری میں کہ جیسے ہی اکبر کا دور ختم ہوتا ہے حکومت کا، کیونکہ اکبر نے اس سسٹم کو انسٹیٹیوٹ کیا تھا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہیں وہ منصبداری کے عہدے پر آئیں. لہٰذا وہ بے شک اس چیز کو تھوڑی سی توجہ دیتا تھا کہ کوئی ریفرنس ہو یا کوئی لنک ہو جو منصبدار جس کو بنایا جائے، لیکن ٹیلنٹ کو اگنور نہیں کیا جاتا تھا. یہ بہت ایک اور اہم چیز جو یہاں پر ہم منصبداری سسٹم میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹک سسٹم میں بڑا ڈسپلن تھا، اور جو ڈسپلن تھا اس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی کو کرنے نہیں دی جاتی تھی. لہٰذا یہ دیکھا جاتا تھا کہ جن لوگوں کو ریکروٹ کیا ہے ان کے اپنے خواص کیا ہیں، ان کے اپنے کیریکٹرسٹک کیا ہیں، کیا وہ ڈسپلن کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اور سب سے اہم کیریکٹرسٹک جو اس میں سمجھا جاتا تھا وہ تھا بادشاہ کے ساتھ لائلٹی، یعنی بادشاہ سے کتنا وفادار ہے وہ جو منصبدار ہے. Everything moved around the king. The Mansabdar had to show his loyalty to the king, and loyalty to the king was considered the most important characteristic of the Mansabdar. ایک چیز اور بھی تھی کہ جب اس سروس میں لوگ آتے تھے، یہ ایک پرائیڈ تھا، کیونکہ آپ بادشاہ کے نزدیک تھے اور معاشرے میں آپ کا مقام جو ہے وہ ایک اچھا اونچا مقام سمجھا جاتا تھا. یہ عام طور پہ امراء اور رئیس لوگوں کو منصبداری کا عہدہ ملا کرتا تھا.
یہ جو آدمی ریکروٹ ہوتے تھے منصبدار، یہ کیوں لائل ہوتے تھے؟ وہ اس لیے لائل ہوتے تھے کہ یہ ایمبیشیس آدمی تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، وہ ترقی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کا ایمبیشن جو تھا وہ ان کو بادشاہ کا لائل بناتا تھا، اور وہ اس کے آگے جھکتے بھی تھے اور اس کی بات کو مانتے بھی تھے۔ یہ ایک پکچر ہے اکبر کے دربار کی۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں میں کتنی ایک اوبیڈینس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بادشاہ کے سامنے بڑے ہی ایک مؤدب اور ایک لائل، اپنی لائلٹی شو کریں۔ ان کا پوسچر جو ہے اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے کہ لائلٹی کتنی ایکسپریس کر رہے ہیں۔